بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں مسز شاری جبین اور ہم یہاں کتابوں سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ آج میرا موضوع ابو یحییٰ کی کتاب آخری جنگ ہے۔ اس ناول نے جب زندگی شروع ہوگی اور قسم اس وقت کی کہ تسلسل کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب کسی جنگ کی طرف اشارہ ہے، مگر یہ کس جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ اس جنگ کی جو روز اول سے جاری و ساری ہے۔ یہ جنگ اس دن شروع ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جی، یہ کتاب اسی انوکھی جنگ کے بارے میں ہے جو شیطان اور انسان کے مابین روز اول سے جاری و ساری ہے۔ یہ کتاب آخری جنگ ناول کے انداز میں آسان، فہم اور دلچسپ تصنیف ہے۔ ابو یحییٰ نے اس کتاب میں عام فہم انداز میں یہ واضح کیا ہے کہ انسان کا ابلیس سے جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ شیطان اور انسان کی اس جنگ میں امت مسلمہ انتہائی اہمیت کا حامل گروہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو جاننے کے باوجود اس کی چالوں سے لا علم ہو کر اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ مصنف نے اس کتاب میں انسان کو اپنے اس دشمن سے روشناس کرایا ہے۔ اس ناول کا پیغام ہے کہ انسانوں کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے، انسانوں کو برا جاننے کے بجائے، اگر ہم اپنے اس اصل دشمن کو پہچان کر اس کے خلاف جنگ کے لیے صف بستہ ہو جائیں تو انسان کے آپس کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ مصنف نے یہ باور کروایا ہے کہ اس دشمن کے خلاف جنگ کے لیے ہمارے پاس جو مؤثر ہتھیار ہیں وہ ہیں قرآن و حدیث پر عمل اور اپنے ایمان و اخلاق کو بہتر بنانا۔ کتاب کے آغاز میں مصنف لکھتے ہیں، تاریخ کے طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ان جنگوں سے عبارت رہا ہے جس میں انسانوں کی جان، مال اور آبرو سب بے وقت ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر لڑی جانے والی اصل جنگ، جس کے نتیجے میں باقی تمام جنگیں، خون ریزی اور فساد برپا ہوتا ہے، انسانوں کے مابین نہیں بلکہ انسان اور شیطان کے درمیان لڑی جانے والی جنگ ہے۔ آگے لکھتے ہیں، امت مسلمہ شیطان کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ شیطان کے لیے اس امت کو نشانہ بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو دین اور اپنے تعصبات کو حق سمجھنے لگیں، جبکہ شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو اپنی خواہشات اور تعصبات پر ترجیح دینے لگیں۔ چنانچہ انسان اور شیطان کی یہی جنگ، اس جنگ میں امت مسلمہ کی اہمیت اور شیطان کا طریقہ کار ہی میرے اس نئے ناول آخری جنگ کا مرکزی خیال ہے۔ ابو یحییٰ۔ یہ کہانی اپنے مرکزی کردار عبداللہ کے گرد گھومتی ہے، جو کہ ایک مذہبی اسکالر، لکھاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، جس سے شیطان سخت پریشان ہے اور اس کو اپنا حریف سمجھتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جس کے مکالموں کے ذریعے ابو یحییٰ نے اپنے مختلف نظریات قارئین تک پہنچائے ہیں۔ دوسرا کردار نائمہ کا، جو عبداللہ کی بیوی ہے اور ہر دکھ سکھ اور ہر نیک کام میں عبداللہ کی ہم قدم ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک الگ کہانی، دو خاندانوں کی کہانی بھی ہے، جس میں مرکزی کردار سارہ کا ہے۔ اس کردار کے ذریعے مصنف نے گھریلو ناچاقیوں کو دور کرنے اور سسرال میں خوش رہنے کے گر سکھائے ہیں۔ ایک جگہ اس کی نند نبیہہ کو سمجھاتے ہوئے خوبصورت الفاظ میں لکھتے ہیں، شوہر کی مزاج کا ہر وہ پہلو جو گرم موسم کی طرح لگے، اس کی شکایت کرنے کے بجائے اپنے اندر صبر کا اے سی کھول دیں، برداشت کے پنکھے چلا لیں اور مثبت انداز سے فکر کی لون سے اپنے مزاج کو ڈھانک دیں۔ یہ ناگوار موسم زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، مگر اس کے بدلے میں آپ بہت سے مسائل سے بچ جائیں گی۔
شوہر کی بہت ساری محبت کی حقدار ہو جائیں گی، ورنہ ساری عمر نفرت کے نئے کانٹے بکھیریں گی اور یہی سمیٹیں گی۔ اب فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس ناول میں جتنے بھی کردار ہیں، سب کی ملاقات عبداللہ سے ہوتی ہے، اور ان ملاقاتوں کے ذریعے مختلف گھریلو اور شرعی مسائل اور ان کا حل سکھایا گیا ہے، جیسے گھریلو جھگڑے، طلاق اور پردے کے مسائل۔ ہاں، یہاں یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ مسائل کچھ خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے نظر آتے ہیں، اور کچھ مکاتب فکر کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس ناول کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جہاں انسانی کردار اپنے مسائل بتا رہے ہیں اور حل تلاش کر رہے ہیں، وہیں شیطانوں کی مجلس بھی لگ رہی ہے اور انسانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مصنف نے تاریخی واقعات کا حوالہ دے کر مسلمانوں کے زوال کے اسباب بتائے ہیں اور یہودیوں کی تاریخ سے بھی مثالیں دی ہیں، جہاں ناول ایسا محسوس ہوتا ہے صرف ان لوگوں کی سمجھ آ رہا ہے جو کچھ تاریخ سے دلچسپی یا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ جو لوگ تاریخ پڑھنے میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں تو شاید یہ ناول ان لوگوں کے لیے نہیں، لیکن مجموعی طور پر آخری جنگ ابو یحییٰ کی ایک بہترین کاوش ہے جو کافی تحقیق اور کام کے بعد منظر عام پر آئی ہے۔ آپ یہ کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کی مرضی، لیکن ہم سب کو اس جنگ میں ضرور شامل ہونا چاہیے جو انسانیت اور ابلیس کے درمیان ہے۔ ابلیس کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے اور اپنے ایمان اور اخلاقیات کو پختہ کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، اس جنگ کا سپاہی بنائے۔ خداوند کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔